پہلا تعین جو ذات باری کو لاحق ہوا وہ محبت ہے، یعنی خدا کی جو صفت متوجہ ہونا اس کا نام ہے تعین۔ یہ علماء عقائد اور علماء تصوف کی بولی ہے کہ کون سا تعین ذات باری کو لاحق ہوا۔ خاص طور پر محی الدین ابن عربی اور خواجہ گولڈوی کی بولی میں یہ خاص طور پر لفظ بولا جاتا ہے۔ امت میں یہ دو آدمی نمایاں طور پر یہ لفظ بولتے ہیں، یعنی پہلے رب ہونا ظاہر ہوا کہ نہیں، رب ہونا نہیں ظاہر ہوا، پہلے خالق ہونا ظاہر ہوا کہ نہیں، خالقیت کی صفت پہلے ظہور میں نہیں آئی۔ غفور رحیم ہونا، غفور ہونا، رحیم ہونا، یہ صفتیں پروردگار عالم کی پہلے ظہور میں آئی ہیں۔ تو جس صفت کا ظہور ہونا اس کو صوفیہ کی بولی میں، علماء عقائد کی بولی میں کہتے ہیں تعین لاحق ہونا۔ سمجھا کی بات؟ یہ بڑا قیمتی لفظ ہے۔ یہ جس طرح ہوتی ہے نا فلولوجیکل ڈکشنریز، فلولوجیکل اصطلاحات کی لغات، اصطلاحات کی لغات کا یہ لفظ ہے صفت باری تعالیٰ کا متوجہ ہونا، اس کو کہتے ہیں تعین کا لاحق ہونا۔ خواجہ گولڈوی فرماتے ہیں سب سے پہلا تعین جو ذات باری کو لاحق ہوا وہ محبت ہے۔ خدا ہونا، پالنہار ہونا، خالق ہونا، مالک ہونا، مالک ہونا بھی صفت ہے باری کی، لیکن جب تک کوئی مملوک نہ ہوگا تو پھر مالک کہاں کہلائے گا؟ بخشنہار ہونا، غفور ہونا، رحیم ہونا، یہ ساری صفات ہیں، مگر اپنے ظہور کے لیے کوئی اور مانگتی ہے نا، تو یہ جو اور مانگنے والی صفتیں ہیں ان میں سے پہلی کون سی صفت ہے جو متوجہ ہوئی؟ کا پہلی صفت محبت۔ رب کی صفات میں سے ایک صفت ہے محب، چاہنے والا ہونا۔ کا چاہنے والا اس وقت ہوگا جب کوئی چہیتا ہوگا، جب چہیتا نہیں ہوگا تو چاہنے والا نہیں کہلائے گا۔ ہے چاہنے والا ہے پر کہلائے گا نہیں، کیوں؟ یہ صفات اضافیہ میں سے ہے۔ جیسا ابا ہونا، بات سمجھو، ابا ہونا آدمی میں صفت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ظہور کب ہوتا ہے؟ جب بچہ ہو۔ بچے کے پہلے سے وہ، بچے سے پہلے وہ ابا نہیں کہلاتا ہے نا۔ یہ بات ابا ہونے کی صفت اس میں تھی، لیکن ظہور کب ہوا؟ جب بیٹا ہوا۔ محب کہتے ہیں چاہنے والے کو، پر یہ صفت محبت اپنے ظہور میں کیا مانگتی ہے؟ جب کوئی چہیتا ہو۔ اب جو صفات اضافیہ ہیں انہوں نے اپنے ظہور میں پہلی کون سی صفت ہے جو متوجہ ہوئی؟ کا محبت کا۔ جب محبت متوجہ ہوئی یہ سب سے پہلا کام ہے۔ زمین آسمان، لوح و قلم، بحر و بر، خشک و تر، برگ و بر، ظاہر و باطن، خلوت و جلوت ہے تو سرا اوج سریا کہکشاں، یہ کچھ بھی نہیں بنا تھا، نہ نبی، نہ رسول، نہ غوث، نہ قطب، نہ کلندر، نہ پیر، نہ پیغمبر، کوئی نہیں تھا۔ اس وقت کیا بات ہوئی؟ رب کہتا ہے میں اکیلا، اکیلا ہی تھا، میں اکیلا تھا۔ کان اللہ ولم یکن معه شیء، ذات باری اس حالت میں تھا کہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس وقت فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے الخلق کو پیدا کیا۔ قواعد عربیہ کے مطابق الخلق کے اول میں الف لام ایدی ہے۔ جس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ الخلق کو پیدا کیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے الخلق کو پیدا کیا۔ یہ خلق کے اول میں جو ال ہے نا، جس طرح آپ کہیں زید کیم ہیئر، دوسرا آدمی کہے آئی سا دا مین، یہ جو دا آپ نے استعمال کیا آئی سا دا مین، یہ الف لام ایدی ہے، یعنی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے نا۔ مین کہتے تو کامن نہ ہوتا، دا ساتھ لگایا، دی ساتھ لگایا تو پھر وہ ایک مقرر آدمی ہو گیا۔ جس مقصد کے لیے آپ نے یہاں دی لگایا ہے نا، اس مقصد کے لیے یہاں ال لگا ہے، اس کو کہتے ہیں الف لام ایدی۔ یہ دی بھی اسی مقصد کے لیے، ذرا انگریزی بھی آگے تک پڑھی ہوئی ہونا تو یہ پری ڈیٹرمنٹ اس کو کہتے ہیں، پری ڈیٹرمن آرٹیکل، پرفیکٹ آرٹیکل، پری ڈیٹرمن پرفیکٹ آرٹیکل، اس کو جس قاعدے کے مطابق یہاں کہتے ہیں ایسا دمین، اسی قاعدے کے مطابق رب نے کہا فخلقت الخلق، الخلق کو پیدا کیا۔ جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو وہ بھی ذہن میں متعین ہو سکتا ہے، پہلے ذکر نہ ہوا ہو لیکن ذہن متکلم میں پہلے سے اس کا ذکر ہو، اسی کے متعلق سوچ، اس کو کہتے ہیں عاد ذہنی۔ عید کی دو قسمیں، ایک عید خارجی، ایک عاد ذہنی۔ خارجی تو وہ جس کا باہر ذکر ہوا ہے، لیکن جس کا باہر کسی سے ذکر نہیں، باہر کوئی ہے ہی نہیں تو کس سے ذکر کرے؟ تو ذہن باری تعالیٰ میں جو الخلق ہے نا اس کا ذکر فرمایا تو میں نے الخلق کو پیدا کیا۔ اب ذہن باری تعالیٰ کی عمر کتنی ہے؟ کا عمر کا کوئی اس پر لفظ صادق ہی نہیں ہے۔ کتنے سال ہے؟ کا سال تھے ہی نہیں تو بتائیں کیا؟ کا اس کی مدت کتنی ہے؟ کا مدت تھی ہی نہیں تو بتائیں کیا؟ مدت سے پاک، سالوں سے پاک، گنتی سے پاک۔ تو جو ذہن باری تعالیٰ میں وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ اب اس پر کن کا قاعدہ سمجھ لو تاکہ بات اپنے نتیجے کے اصل کے قریب آ جائے۔ کان اللہ ولم یکن معه شیء، اللہ اس حالت میں تھا کہ اللہ کے ساتھ، تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اس وقت کن ہو جا، کہا کن تو صیغہ فعل امر حاضر معلوم کا ہے، تو فعل امر حاضر معلوم ہوتا ہے مخاطب کے لیے، یعنی آپ سیکنڈ پرسن سنگولر نمبر امپیریٹیو ٹینس جب استعمال کریں تو کوئی دوسرا ہونا چاہیے۔ جب دوسرا کوئی تھا ہی نہیں تو کس کو کہا ہو جا؟ کان اللہ ولم یکن معه شیء، اللہ تعالیٰ اس حالت میں تھا
کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اس وقت فرمایا کن ہو جا، جب تھا ہی نہیں تو کن کس کو کہا؟ کن تو کسی اور کو کہا جایا کرتا نا. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کہتا ہے گھر بیٹھے کر اٹھوئے جیونا کمے پر جلا، کہتا ہے اپنے آپ پہ کیا کہ اٹھوئے جیونا جلیے کمے پر، کبھی کہا ہے؟ فعل امر ہمیشہ دوسرے کے لیے ہوتا ہے، جب دوسرا تھا ہی نہیں تو پھر کس کو کہا ہو جا؟ معلوم ہوا اس وقت بھی کوئی تھا جب کوئی نہیں تھا. حدیث نے کہہ دیا ہے کوئی نہیں تھا جبکہ وہ تھا، کہا تھا پر کوئی بن کے نہیں تھا، تھا پر کوئی بن کے نہیں تھا. اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھنا چاہے تو یوں کہے کن فیکون تے کل دی گل ہے اساں چھرو کی پریت لگائی. کن فیکون تے کل دی، معلوم ہے کن کا قصہ بعد میں چلا، محبت کا قصہ پہلے چلا. کن فیکون تے کل دی گل ہے اساں چھرو کی پریت لگائی. میں تو حرف نشان آہا کہ یہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، یہ تمیز کرنے کی ضرورت جب پیش آئی نا، جب کوئی ہوا، جب کوئی تھا ہی نہیں تو پھر تو اور میں یہ قصہ ہی نہیں تھا. میں تو حرف نشان آہا جدو دیتی ہے میم گوائی. عجب سانو او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی. میرے علی تیوں رل کے بیٹھے جد سکھ دوہانو آئی. پہلا تعین ذات باری کو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.